رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتخذوا من دون الله آلهة اور بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے لا یستطیعون نصرہم وہ تو طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ اور وہ ان کے لیے ہے ایسا لشکر جسے پکڑ کر حاضر کیا جائے گا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ کیا نہیں دیکھتا انسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرہ آب سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ بس اچانک وہ سخت جھگڑالو ہو گیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور بیان کرنے لگا ہمارے سامنے مثالیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھول گیا اپنی تخلیق کو قال کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو وَهِيَ رَمِيمٌ جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے یحییھا الذی زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ ذات انشأھا اول مرہ جس نے ان کو پیدا کیا پہلی بار وہو بکل خلق علیم اور وہ تمام مخلوق کے بارے میں جاننے والا ہے الذی وہ ذات جعل لکم بنایا جس نے تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے نارا آگ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ بس تم اس سے سلگاتے ہو أَوَلَيْسَ الَّذِي کیا نہیں ہے وہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بقادر قدرت رکھنے والی علی ان یخلق مثلہم اس بات پر کہ وہ بنائے ان کی مثل اور بھی بلا کیوں نہیں وہو الخلاق وہ تو سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے انما امرہ بے شک اس کا حکم اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ فرما لے کسی چیز کا ان یقول لہ تو اس سے کہہ دیتا ہے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی حکومت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے سورہ یاسین مبارکہ کا آخری رکوع چل رہا ہے اللہ پاک نے اس آخری رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی فرمایا آخرت کا ذکر بھی فرمایا اپنی وحدانیت پر دلائل بھی قائم فرمائے شرک کی مذمت بھی بیان فرمائی کل کے درس میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے جانوروں کے پیدا کرنے کا بطور خاص ذکر فرمایا اور ساتھ ہی
جانوروں کے اندر اللہ نے جو خاص نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں انہیں بھی اللہ نے ذکر فرما کر یہ یاد دلایا کہ جو ذات نعمت دینے والی ہے وہی ذات عبادت کے بھی لائق ہے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے بطور شکوہ عرض کیا مشرکین مکہ کے لیے بالخصوص اور ساری دنیا کے کافروں اور مشرکوں کے لیے بالعموم کہ ایک جانب اللہ کی یہ نعمتیں، ان کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اس رب کے در پر جھک جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود، اور بنائے بھی کیوں؟ اب تو خیر حد ہی ہو چکی ہے، اس زمانہ میں بھی سجدہ بھی کرتے تھے، لیکن اگر چلے سجدہ نہ بھی کریں تو اتنا نظریہ غیر اللہ کے بارے میں رکھا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری اللہ تک باتیں پہنچا دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی خدا کے آگے۔ اللہ پاک یہاں پر اس نظریے کی بھی مذمت فرمائے، فرمایا مشرکین مکہ غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم ینصرون، کہ شاید ان معبودان باطلہ کے ذریعے ان کی مدد کی جائے۔ یہ جب پکاریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ فرما رہے لا یستطیعون نصرهم، اللہ کا قرآن سمجھے۔ اب ہم اصل میں فرقہ بندیوں میں مبتلا ہوں کہ اللہ کا قرآن سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، ورنہ کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، عربی گرامر آپ اٹھائیں، وہاں سے معنی نکالیں گے، چھوڑیں کسی مفتی کو، کسی مفسر کو، عربی گرامر آپ اٹھائیں، یہاں سیگا لیں اور وہاں گرامر میں معنی چیک کریں اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن بول بول کے بتلا رہا ہے، ایک ایک لفظ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے لا یستطیعون نصرهم، یہ ساری دنیا بھی مل کر ان مشرکوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پکڑے گئے جب کوئی نہیں تھا انہیں بچانے والا۔ ایک حدیث مبارکہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بعض نے لکھا ہے یہ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں ہے یہ روایت، بعض نے دوسرے صحابہ کے متعلق بھی لکھا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگنے لگے، اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور جانتے تھے کہ یہاں رکا تو شاید آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ انتقام لیں گے، تو اس لیے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف نکلنے لگے۔ کشتی میں جا کر بیٹھے، کشتی جب بھی سمندر میں پہنچی حکم الہی آیا، موجوں نے اسے دبوچ دیا، غوطے کھانے لگی۔ جب ہم پہلے جتنے سوار ہیں کشتی میں سب نے واسطہ دیے، لات تجھے تیری عزت کا واسطہ تو ہمیں بچا لے، لیکن چونکہ موجیں تو لات کے اختیار میں ہیں ہی نہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ منات کو پکارا، عزا کو پکارا، حبل کو پکارا، جس کو پکار سکتے تھے سب کو پکارا، اوپر سے حکم نہیں تھا، وہ ابھی تک کشتی ڈول رہی ہے، اور اللہ بھی چاہتے تو ایک لمحے میں الٹ سکتے تھے، لیکن میرا رب مولت ہے سمجھانے کے لیے، الٹا نہیں ہے، جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ بالآخر حضرت اکرمہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے رب محمد آج تیرے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں، حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جیسے ہی یہ جملہ زبان سے نکلا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ اللہ آج تو بچا لے، محمد کے رب آج تو بچا لے، میں جا کر تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ فوراً موجوں کو حکم ملا ٹھہرنے، یہ کنارے پر لگے، دوڑتے ہوئے آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو بہرحال اللہ اسی بات کو یہاں بیان فرما رہے، لا یستطیعون نصرهم، یہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی۔ اور آگے اللہ نے ان کی اپنی کمزوری کی حالت بیان فرمائی، فرمایا وَهُمْ، یہ سارے معبودان باطلہ، لہم، ان مشرکوں کے لیے، جندن، ایک ایسا لشکر ہے، محضرون، کہ انہیں بھی پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ یہ تو خود اللہ کی عدالت میں جا کر کھڑے ہوں گے۔ جو ہے ہی باطل وہ تو ہے ہی باطل، جو حق والے بھی ہیں، لیکن قوم نے ان کی اگر پوجا کی ہے، اللہ ان سے بھی سوال فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا،
آپ نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اللہ کا شریک بنا لے، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لے۔ حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے اللہ بارگاہ الہی تو بہتر جانتا ہے، میں یہ کیسے نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نے نہیں کہا کہ بدبختوں کی اپنی اختراع ہے، انہوں نے خود یہ عقیدہ کر لیا تھا، تو اللہ ان سے بھی سوال فرمائیں گے۔ تو بہرحال نبی بھی چونکہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ میرا رب نبیوں سے حساب لے گا نہیں، لیکن سب کے سب اللہ کے حضور موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے جو خود کسی کی عدالت میں آنے کے پابند ہیں وہ کسی اور کی مدد کیا کریں گے؟ فرمایا فلا يحزنك قولهم۔ اب اگلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون۔ فرمایا میرے حبیب یہ مشرک طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، یہ جو چھپ کر کرتے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو آپ کے منہ پر آ کر سامنے کہتے ہیں ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، آپ ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم خوب انتقام لینے والے ہیں۔ اور میرے رب نے انتقام لیا بھی ان سے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں پھر اللہ پاک نے انسان کو ایک مرتبہ دعوت فکر دی ہے۔ فرمایا اولم یری الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں، غور نہیں کرتا اس بات میں، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، بنایا اس کو ایک قطرہ آب سے، ایک حقیر پانی سے۔ اس میں در حقیقت اللہ پاک متکبرین کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی بندگی سے انکار کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر جب آ جاتا ہے پھر انسان اس کا ضمیر ہی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ جھکے گا تو وہی نا جس میں تکبر نہیں ہے، تو جب تکبر آگے وہ جھکنے کو تیار نہیں، تو اللہ بتلا رہے آج تو جوانی شباب میں آ کر اکڑا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، تجھے یہ یاد نہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، باپ کی پیٹھ میں ایک ناپاک قطرہ تھا، اتنا کہ وہ باہر نکل پڑے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس حقیر پانی سے ہم نے تجھے بنایا، آج اٹھ کر تو میرے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہے۔ فرمایا ہم نے تجھے پیدا کیا ایک قطرہ آب سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بس اچانک تو انسان جو ہے وہ جھگڑالو بن کر سامنے آ گیا۔ اور فرمایا اسی پر بس نہیں کہ تکبر کیا، باطل کو اختیار کیا، بلکہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، حق کے مقابلے میں مثالیں حجت کے طور پر پیش کرنے لگا، ہمارے سامنے آ کر مثالیں پیش کرنے لگا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنا پیدا ہونا ہی بھول گیا۔ کبھی کسی معصوم بچے کی، الحمدللہ آپ میں سے اکثر والد بن چکے ہیں، معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی وہ کیفیت دیکھا کرے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرے انہی مراحل سے میں بھی گزر کے آیا ہوں، میں یہ اس حال میں نہیں تھا، آج تو میں بن چکا ہوں، لیکن کبھی میں نہیں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میری شرمگاہ بھی کھلی ہوئی ہے، میرا سطر بھی ڈھمبا ہوا نہیں ہے، میں اپنی نجاست کو بھی سنبھالنے کے جو ہے طاقت نہیں رکھتا ہوں، اس کیفیت میں تھا۔ تو فرمایا اللہ یہی فرما رہے کہ آج میرے سامنے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں اور اپنے پیدا ہونا ہی بھول گیا، اور اب یہ کہتا ہے کہ قالا، کہتا ہے من یحیی العظام، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ روایات میں آتا ہے مشرکین مکہ کبھی کبھی قبرستانوں سے پرانی ہڈی اٹھا کر لے آتے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے یوں لا کر اس کو ایک ہتھیلی پر رکھ کر دوسری سے مسلتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہے، وہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور پھر معاذ اللہ حضور سے پوچھتے ہیں یہ ہڈی بھی دوبارہ زندہ ہوگی؟ اللہ اسی بات کو فرما رہے کہ اب جو ہے یہ ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے اور کہتے ہیں ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے حالانکہ اپنے غضب کا اظہار فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اظہار فرماتے وہیں پر گاڑ دیتے قارون کی طرح زمین، لیکن میرا رب پھر سمجھا رہا ہے کتنا رحیم رب ہے۔ قل،
فرمایا میرے محبوب ان بدبختوں سے جو ہڈیاں اٹھا کر لا کر آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں یحییھا الذی، وہ ذات ان ہڈیوں کو زندہ کرے گی، انشأھا اول مرہ، کہ جس نے ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا۔ یہ تو تھی ہی نہیں، یہ گھٹنے کی ہڈیاں، یہ پورے جسم کا ڈھانچہ، یہ تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ فرمایا یہ سب جس ذات نے پہلی بار بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور فرمایا صرف بنانے پر قادر نہیں، وہ اپنی مخلوقات میں سے چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر ایک مخلوق کے بارے میں اچھی طرح جاننے والا ہے۔ آج کا کاریگر تو 8-10 چیزیں اگر بنا ڈالے تو اس بیچارے کو خود ہی جو پہلے بنائی ہے وہ یاد ہی نہیں رہتی، لیکن فرمایا میرا رب کائنات میں روز نئے سے نیا نقشہ بنا رہا ہے، لیکن میرے رب کو کوئی نقشہ بھولا نہیں، اللہ کو آج بھی سارے کے سارے یاد۔ فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، آگے اللہ فرما رہے کہ اس کو ہڈیوں کا زندہ ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا، اسے یہ بتلائیں کہ وہ ذات جعل لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا من الشجر الاخضر، سبز درختوں سے، نارا، آگ کو۔ حقیقت میں بھی اگر دیکھیں تو آج جو آگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا ایندھن کے طور پر جو لکڑی استعمال ہو رہی ہے، سب کہاں سے آ رہی ہے؟ درختوں سے۔ اب ابتدا اس درخت کی دیکھیں تو وہ سرسبز ہے، اس میں رطوبت موجود ہے، اور رطوبت جہاں موجود ہو اس کو آگ لگتی، لیکن میرے رب نے اسی رطوبت والے درخت سے تمہارے لیے آگ کا انتظام فرما دیا۔ دراصل اللہ یہ سمجھا رہے کہ وہ ضد سے بھی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور بنی ہوئی ہڈی کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ بنائی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اب اسی آگ کو تو تم سلگاتے ہو۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے بڑے عجیب انداز میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ ذات قادر نہیں عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اس بات پر کہ وہ ان آسمانوں جیسے اور آسمان بنا دے، اس زمین جیسی اور زمین بنا دے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی کاریگر جب ایک ماڈل ایک بار تیار کر لے، دوبارہ اس کے لیے وہ بنانا مشکل۔ تو اگر مخلوق کی حالت یہ ہے کہ ایک بار بنانے کے بعد دوسری بار تجربہ اور بہتر ہو جاتا ہے، وہ اچھی چیز بنا لیتا ہے، تو وہ ذات اسے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ اس ذات نے جب ایک بار یہ وجود دیا ہے تو کیا اس وجود کو وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ فرمایا مخلوق اگر دوسری بار بنائے تو اچھا بنا لیتی ہے، تو اس رب کے بارے میں بھی اتنا عقیدہ تو کم از کم رکھ لو کہ وہ اللہ بھی ایک بار بنانے کے بعد دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو فرمایا کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، بقادر، قادر علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ وہ بنائے ان کے مثل اور بھی۔ آگے خود جواب ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہ اللہ تو قادر ہے خوب۔ فرمایا صرف یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ، فرمایا دنیا کا خالق ایک بار ماڈل تیار ہونے کے بعد دوبارہ بنا لیتا ہے، وہ تو خلاق ہے، وہ سب سے بڑا بنانے والا ہے، اس جیسا کاریگر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ علیم، اور فرمایا ہر بنائی ہوئی چیز اور جو ابھی بنی نہیں سب کے بارے میں وہ جاننے والا بھی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا بنانا یہ بھی پھر لمبا چوڑا فعل ہے، کسی چیز کو اس کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے، مٹی، پانی، گارا بنانے کی ضرورت ہے، یا قطرہ آب کی ضرورت ہے، باپ کی سرد سے ماں کے رحم تک منتقل کرنا، پھر مراحل سے گزرنے کے بعد بچہ بنا کے، یہ تو لمبے چوڑے پروسیس ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے، انما امرہ، کہ بے شک اس کا حکم، اس کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرما لے، ان یقول لہ، کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
فرمایا بنانا، یہ بنانے کا تو مخلوق محتاج ہے، اللہ تو اس بنانے کے بھی محتاج ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ میں اور آپ جتنی صورتیں یہاں لے کر بیٹھے ہیں، میرا رب کامل قدرت رکھتا ہے، ابھی ہم جیسے بغیر کسی مادہ اور اسباب کے اللہ بنا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہو، اور اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ قدرت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کمزوریوں سے۔ آپ کمزور سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہڈیوں کو زندہ کیسے کرے گا، یہ تو کمزوری ہے، اور اللہ کی ذات تو کمزوریوں اور عیبوں سے کیا ہے جی، پاک ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور آخر میں تنبیہ بھی فرما دیں، اب اگر اس کی قدرت کو تسلیم کر لو گے تو تمہارا بنا، نہیں کرو گے تو جاؤ گے ایک دن اسی کے پاس۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی دو۔